لائیو پروگرامز انڈیا جو بدل دے آپ کی دنیا۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہے ادارہ باقیات الصالحات کے وہ تمام عہدیداران و اراکین، بالخصوص استاد محترم مولانا عمران اختر ندوی صاحب، محترم جناب لیاقت صاحب اور ان کے رفقائے کار، اور کسی درجے میں مجلس شورا کے اراکین، وہ تمام کے تمام نہایت قابل مبارکباد ہے جن کی کوششوں سے اللہ کے فضل سے یہ پلاٹ حاصل ہوا، اور انہی کی کوششوں سے انشاءاللہ یہ تعمیر کا کام بھی ہوگا۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے گویا ہم کو جو قرآن عطا فرمایا ہے، وہ کتاب ہدایت ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بہت سارے اوصاف ہیں، خود قرآن میں اس کے اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم نے جو تم کو کتاب دی ہے، نازل کی ہے، اس میں وہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت انسان کی سب سے بنیادی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے ہر نماز کی ہر رکعت میں نمازی پر فرض کیا کہ وہ اس عبارت کو کہہ کر آگے گزرے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ رب العزت ہم کو ہدایت نصیب فرمائے، قرآن پاک سے استفادے کی توفیق دے، قرآن پاک کا جو ہم پر حق ہے اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے لیے اس کا شرف اور سعادت عطا فرمائے۔ ہم اپنی اس بابرکت مجلس کو قرآن پاک کی تلاوت سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے نواسے حافظ مجتبیٰ انصاری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ آئے جہاں میں آئے جہاں میں آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجی صدائے اللہ اکبر۔ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، نعرے تکبیر اللہ اکبر،
نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ آغوش میں آمنہ بھی کے آئے، حور و ملک نے ترانے سنائے، غلمان آقا کو جھولا جھلائے، غلمان آقا کو جھولا جھلائے، بو جہل بھی دیکھ خوشیاں منائے۔ آئے تو اصحاب، آئے تو اصحاب، آئے تو اصحاب، بولے یہ مل کر نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ابھی آپ حافظ مجتبیٰ انصاری سے قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہماری زندگی کا دستور اللہ رب العزت کی آخری کتاب، وہ کتاب جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، وہ اپنے اندر ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا گویا سامان رکھتی ہے۔ کسی شاعر نے قرآن پاک کی زبان سے کچھ اشعار، گویا زبان حال سے ہم ایک پیغام قرآن ہم کو دے رہا ہے، دینے کی کوشش کری ہے۔ اگر وہ اشعار مجھے یاد رہے تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن ہم سے یوں مخاطب ہے کہ زبان حق نبی کی شان ہوں میں، مجھے پہچان لو قرآن ہوں میں، رسول اللہ ہر دم چومتے تھے، مجھے پڑھ کر علی بھی جھومتے تھے، محافظ تھے میرے مکی و مدنی، میرے عاشق تھے عربی اور اجمی، انہیں قرآن سے تھی کیسی عقیدت، صحابہ نے پیا جام شہادت، سنو اللہ کا فرمان ہوں میں، مجھے پہچان لو قرآن ہوں میں، محافظ ہے میرا باری تعالیٰ، مجھے شہدائے کربل نے سنبھالا، جناب غوث نے دل میں بسایا، مجھے خواجہ نے سینے سے لگایا، پڑھا کرتے تھے مجھ کو رب کے پیارے، بڑے پیارے ہیں میرے 30 پارے، گل و لوبان میں نہ قید رکھو، مجھے جزدان میں نہ قید رکھو، کوئی مشکل نہیں آسان ہوں میں، مجھے پہچان لو قرآن ہوں میں، اور دلوں میں پاروں کی خوشبو بسا لو، اب کرو توبہ خطائیں بخشوا لو، کلام پاک کا لے لو سہارا، چمک جائے گا قسمت کا ستارہ، ادب سے باوضو ہو کر اٹھاؤ، میری آیات پہ نظریں جماؤ، سپارے جو میرے پڑھتا رہے گا، سپارے جو میرے پڑھتا رہے گا، نہ دوزخ کا اسے کھٹکا رہے گا۔ یہ چند اشعار ہے جو قرآن پاک گویا زبان حال سے ہم سے کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو اس عظیم الشان کتاب کی قدردانی کی، اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو اس وقت مجلس میں ہمارا آپ گویا موجود ہیں، یہ مدرسہ باقیات الصالحات کا گویا وہ پلاٹ ہے جو بھی حال ہی میں خریدا گیا، چند مہینے پہلے اس کی رجسٹری ہوئی، اس کے لیے ادارے کے لوگوں نے بہت کوشش کی۔ اس ادارے کے محتمم اور ناظم، سیکریٹری اور روح رواں حضرت مولانا عمران اختر ندوی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس ادارے کے قیام سے لے کر آج تک حضرت کی مسلسل کوششیں ہیں، بلکہ میں تو عرض کروں کہ حضرت کا پورا کنبہ کوری خاندان، 2 اشخاص ایسے ہیں، 2 شخصیتیں ایسی اس ادارے میں کہ جو اپنی ذات سے اور اپنے پورے کنبے قبیلے کے ساتھ شریک ہیں۔ ہمارے لیاقت صاحب بھی ماشاءاللہ، وہ ان کے اہلیہ صاحبہ اور ان کے گھر کے افراد، اور خود مولانا عمران صاحب بھی۔ میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کے جن مقررین کرام کو ہم نے بلایا ہے ان سے ان کے خیالات سماعت فرمائیں۔ مولانا عمران اختر ندوی صاحب جو ہے اس مجلس کے اغراض و مقاصد بیان کرے۔ 2 مصرے مولانا کی شخصیت کے تعارف میں، جس سے صاحب اتفاق میں شاید آپ کریں کہ یہ صحیح ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جہاں پہ برق ہمیشہ طواف کرتی ہے، جہاں پہ برق ہمیشہ طواف کرتی ہے، ہمیں بھی ضد وہی عاشیہ بنائیں گے۔ بہت ہی ادب کے ساتھ استاد محترم حضرت مولانا عمران اختر ندوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس جلسے کی غرض و غایت بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، میں ضرور زیادہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر تم ناشکری گزار بنو گے تو میں کم کر دوں گا، نہیں، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے فرمایا۔ تو اس موقع پر جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ ہم دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ عمارت جس وقت بن رہی تھی تو ہم خواب و خیال میں بھی نہیں سوچے تھے کہ ایک اچھا خاصا سی ہمارا مہمان خانہ بھی رہے گا، اور یہ ادارے کا دوسرا مہمان خانہ ہے۔ آپ سن کے تعجب کریں گے، تھوڑا اور آگے میں 5-6 مکان لیفٹ میں میرے ہاتھ کی طرف، ادھر میں ایک چھوٹی سی جگہ ملی تھی، اور وہاں مولانا عبد المصور ندوی صاحب کے ہاتھوں آج سے 5 سال پہلے باقاعدہ مہمان خانے کا افتتاح ہوا۔ اس کے بعد اس کا تعمیری کام پلین لیول تک کے آیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بھی آگے کام چالو کیا جائے، تو ایک دن اچانک بازو میں ہمارے ضیاء بھائی رہتے ہیں، انہوں نے لیاقت بھائی سے بولے ہم کو یہ پلاٹ بیچنا ہے، اور چونکہ مدرسے سے لگا ہوا ہے ہم آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ضیاء بھائی کا میں بے پناہ شکر گزار ہوں۔ وہ چاہتے تھے کسی کو بھی بیچ سکتے تھے، لیکن ان کی نظر انتخاب ہم پر پڑی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی گفتگو جاری کیے، اور ہم نے اتنے طویل مدت میں 2.5-3 سال تک ان کو قسطوں میں پیسہ دیتے رہے، اور وہ اتنے رعایتی کرتے رہے ہمارے ساتھ۔ وہ ہماری بات سن رہے ہوں گے، میری بھابھی جان بھی بات سن رہی ہوں گی، میں پورے کنبے کا شکر گزار ہوں کہ دوسرا کوئی رہتا اور 17,25,000 کی اس کی قیمت تھی، وہ دوسرے دن لے لیتا، لیکن انہوں نے دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً لیتے رہے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے بیک وقت 7 لاکھ کی ضرورت ہے، تو ہم نے کہا انشاءاللہ ہم رمضان مہینے میں دے دیں گے۔ اور رجسٹری انہوں نے کہا رجسٹری جب چاہے تب کر لو۔ تو میرے عمرے میں جانے سے پہلے الحمدللہ 25 نومبر کو اس کی رجسٹری ہو گئی، اور پھر اس طریقے سے ان کی رقم بھی ادا ہو گئی۔ اب ہم اس بات کے مستحق ہو گئے کہ یہاں پر مہمان خانہ بنایا جائے۔ مہمان خانہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں لڑکوں کے مدرسے میں والد صاحب چھوڑنے آتے ہیں، لڑکیوں کے مدرسے میں ان کی امی بھی آتے ہیں، اور امی کے ساتھ ساتھ ایک محرم ان کے گھر کے کوئی آتے ہیں۔ تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مہمان نوازی نہیں ہو پاتی تھی ان کی، وہ مسجد میں رکتے تھے، خواتین اندر رکتی تھی، عجیب سا کشمکش رہتا تھا۔ ہم کو 20-25 سال اسے میں کاٹ ڈالے، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی سرائے میں رکتا ہے، کوئی کئی کامٹی میں رکتا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار کا رکتا ہے، پھر بیچارے پریشان رہتے ہیں، کسی کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے ہمارے اس کشمکش میں۔ تو اس لیے شدید ضرورت کے تحت یہ قدم اٹھایا گیا کہ نہیں، ایک مہمان خانہ لازمی ہے، اور اللہ کا فضل ہوا کہ یہاں تک پہنچ گئے، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ حضرات کے تعاون سے پہنچتے رہیں گے۔ کچھ ایسے مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے پلین لیول تک کے ہم کو رقم دے دی ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے نام اپنا ظاہر کرنے کو منع کیے ہیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ آج اب تمام حضرات ایک آواز پر، ایک چھوٹے سے کاغذ پر تشریف لائے۔ میں اس کے آگے کارروائی کے لیے ہمارے ناظم اجلاس سے درخواست کروں گا کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، 15 منٹ ایک مقرر کو دیں گے تو انشاءاللہ وقت ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ ہاں وہ بہت اس کو لگا کے دیجیے۔ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ وہاں ایک کرسی حضرت آ سکتی ہے بہت آسانی سے، ٹیبل کے اندر ہی۔ وہ وہاں جگہ حضرت، وہ نہیں، وہ وہاں تشریف لے جائیے، وہ زیادہ، ہاں وہ زیادہ اچھی جگہ ہے۔ ہاں آپ ٹھیک۔ یہ تھے مدرسہ حضرت کے ناظم و محتمیم روح رواں حضرت مولانا عمران اختر ندوی صاحب، جو جلسے کے اغراض و مقاصد بیان کر رہے تھے۔ مجھے میری فہرست میں 3 مقررین ہیں، اس میں خود صدر جلسہ بھی ہیں۔ ناگپور شہر کی ایک عظیم المرتبت شخصیت جو کسی تعارف اور گویا کسی شناخت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ناگپور، ان کی وجہ سے ناگپور پہچانا جاتا ہے، ان کا جب نام لیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ
گویا ناگپور کا ذکر ہو رہا ہے، ناگپور کی کسی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے۔ بہت ہی بچپن سے میں ان سے گویا متعلق اور میرا رابطہ ہے، میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، اور اسی لہجے میں مجھ سے بات بھی کرتے ہیں۔ وہ میرے استاد بھی ہیں، اردو ادب میں بہت ماشاءاللہ انہوں نے ہماری تعلیمی زمانے میں ہماری مدد بھی کی ہے۔ بات اردو کی آئی تو چار مصرے اردو کے لیے بھی کہہ دوں میں۔ کسی غیر مسلم شاعرہ کا شعر ہے کہ بھول گیا میں، 4 صدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب، 4 صدیوں پہلے آیا ایک انوکھا انقلاب، محفل فطرت میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور چاندنی شبنم شفق نکھت تجلی کہکشاں سب ہوئے یکجا تو اس کا نام اردو ہو گیا۔ ایسی خوبصورت اور پیاری زبان کے ادیب اور شاعر، اور اللہ رب العزت نے نہ صرف ادب اور شاعری سے آپ کو نوازا ہے بلکہ علم تاریخ میں بھی اللہ نے آپ کو بہت ہی دسترس، دونوں سبجیکٹ میں اللہ نے آپ کو گویا ڈاکٹر کی سند عطا فرمائی ہے، اور پتہ نہیں کتنی کتابوں کے گویا موصوف، مؤلف اور مصنف ہے۔ میں اپنے بڑے بھائی اور شہر ناگپور کی مقتدر ہستی حضرت ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب کو ان 2 مصروں کے ساتھ دعوت سخن دوں گا کہ تیری رفتار قلم جنبش بال جبریل، تیری رفتار قلم جنبش بال جبریل، اور تیرا انداز سخن شان زلفی الہام۔ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم کو نوازیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قابل احترام صدر مجلس، معزز مہمانان محترم اور قابل احترام سامعین، یہ بڑی ایک بامقصد مجلس ہے، اور اس قسم کی مجلسوں کا انعقاد ہر شخص نہیں کرتا۔ دراصل میں ہم اس ارضی کائنات میں بسنے والے، سانس لینے والے سماج کا اگر مطالعہ کریں تو ہم کو صاف نظر آئے گا کہ اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ آباد ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو بامقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک اہل خیر ہیں اور ایک اہل شر ہیں۔ اسی لیے قرآن نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک اصحاب الجنہ ہے، ایک اصحاب النار ہے، ایک اصحاب میمنہ ہے، ایک اصحاب مشأمہ ہے، سیدھے ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، جنت والے، جہنم والے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ادارہ باقیات الصالحات کی سوچ، ان کی فکر، ان کی لگن خیر سے تعلق رکھتی ہے۔ آج سے اگر پہلے سوچا جائے تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ ادارہ جو اتنی تیزی سے ترقی کر کے ایک عظیم الشان عمارت میں تبدیل ہو جائے گا۔ لڑکیوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا یہاں پہ انتظام ہے، اور اس کے لیے لیاقت بھائی نے اور عمران اختر ندوی نے جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بہت محنت کی، میں جانتا ہوں کہ دارالعلوم میں تھے، دارالعلوم سے انہوں نے استعفیٰ دیا، استعفیٰ دینے کے بعد اپنا پورا وقت یہاں پہ انہوں نے لگایا، بہت محنت کی۔ بھئی چندہ اکٹھا کرنا سب کا کام نہیں ہے نا، اس کے لیے جافشانی کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر سوچ دیکھیے گا کہ ان کو جو بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے والدین کا بھی خیال آیا کہ بھئی یہ کیسے رہیں گے، کہاں رہیں گے۔ وہ جب آتی ہیں لے کر اس کو، بچیوں کو، ان کے والد اور والدین، تو ان کے ٹھہرنے کا بھی انتظام چاہیے نا۔ تو ان کا ان کی سوچ خود خیر سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی کے تحت انہوں نے یہ زمین جو خریدی ہے، 1200 غالباً اسکوائر فٹ ہے، اس کے اوپر وہ اس کا رجسٹری تو ہو چکی ہے، اب تعمیر کا کام ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائی، پیسے آدمی جو ہے بہت خرچ کرتا ہے، بیکار کاموں میں بھی کرتا ہے بہت خرچ، شادی بیاہ میں کرتا ہے اور دوسرے کاموں میں کرتا ہے، لیکن یہ دین کا کام ہے، یہ ثواب جاریہ ہے۔ اس میں اگر آپ لوگ ہم سب مل کے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے
اور قلیل عرصے کے اندر یہ عمارت مہمان خانہ تعمیر ہوگا، یہ ثواب جاریہ ہوگا۔ میں اس موقع پر حاضرین مجلس سے اور جو یہاں نہیں حاضر ہیں ان سے بھی یہ میری بات پہنچائی جائے کہ وہ اس میں کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ یہ تعمیر جلد از جلد مکمل ہو اور جو بچیاں اپنے والدین کے ساتھ آتی ہیں وہ سکون کے ساتھ اس مہمان خانے میں رہ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس موقع پہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ یہ تھے استاد محترم حضرت ڈاکٹر شرف الدین ساحل، جو بہت اپنے زرین خیالات سے ہم کو نواز رہے تھے۔ بہت سی کم مختصر وقت میں حضرت نے بہت ہی گویا بیش قیمتی باتیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری فہرست میں جو دوسرے مقرر ہیں وہ میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے سمدی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، اور قرآن پاک کا ذرہ قطرہ جو مجھے گویا اس وقت میں نے سیکھا ہے وہ حضرت جی کے خدمت میں، حضرت جی کے سامنے میں نے دانوِ تلازمت طے کیا ہے۔ حضرت مولانا الحاج محمد مصطفیٰ صاحب مسعودی دامت برکاتہ کی شخصیت شہر ناگپور کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ایک عرصہ دراز سے 30-40 سال سے مسلسل حضرت قرآن سی مجلس تعلیم القرآن سے وابستہ ہیں، اور حضرت استاد محترم استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالکریم پاریک صاحب کی وفات کے بعد گویا وہ منصب اور وہ ذمہ داری حضرت ہی کے ذمے ہیں۔ قرآن پاک کا مسلسل درس کرتے ہیں ناگپور میں، کامٹی میں قرآن پاک کی مسلسل کلاسز چلتی ہیں آن لائن۔ بہت سارے دینی کام حضرت نے اپنے ذمے رکھے ہیں جو اس وقت رواں دواں چل رہی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب کی عمر میں برکت دے، اور ان کے علم سے اور ان کے تجربات سے ہم کو استفادے کی توفیق دے۔ 4 مصرے حضرت کی شخصیت کے تعارف میں کہ جس سمت گزر جاتا ہوں کھل جاتی ہے کلیاں، جس سمت گزر جاتا ہوں کھل جاتی ہے کلیاں، میں صبح گلستان محبت کی ہوا ہوں، اور آواز میری قید ہے کتنے ہی دلوں میں، اور میں کتنے ہی ذہنوں میں ابھی گونج رہا ہوں۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ استاد محترم حضرت مولانا الحاج محمد مصطفیٰ صاحب مسعودی دامت برکاتہ سے گزارش ہے کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ صدر باوقار علماء ملت اسلامیہ اور میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس بابرکت مجلس میں چونکہ عنوان جو ہے وہ مہمان خانے کی تعمیر ہے، اس لیے قرآن شریف کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے آپ کو سورہ زاریات کی وہ 2 آیتیں پڑھ کر سنائی جس میں مہمان اور مہمان نوازی کا تذکرہ ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والسلام کے مکرم مہمانوں کی خبر پہنچی؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے، قالوا سلام، انہوں نے سلام کیا۔ قال سلام، جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والسلام نے بھی سلام فرمایا، اور دل میں سوچا قوم منکرون، یہ تو انجانے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن شریف میں 2 جگہ بہت تفصیل سے آیا، ایک تو یہ مقام ہے، اب آگے بھی اس کا پورا تذکرہ ہے، لیکن یہ کوئی درس قرآن کی مجلس نہیں ہے، اس لیے میں نے ان دونوں آیتوں پر صرف اکتفا کیا ہے۔ اسی کی روشنی میں کچھ باتیں دیکھیے۔ مہمان نوازی جو ہے وہ ہمیشہ سے شرفاء کا عمل رہا ہے، اور یہ دین اسلام جو ساری شرافتوں کا، ساری کرامتوں کا مجموعہ ہے، اس دین میں مہمان نوازی کی کتنی اہمیت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنت مبارکہ کہ نجران کا جو وفد آیا عیسائیوں کا،
یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ دین سیکھنے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ دین کی مخالفت میں آئے تھے، وہ مناظرہ کرنے آئے تھے، اور ان کا مقصد جو تھا ان کے اپنے عقیدے کو ثابت کرنا تھا۔ اور اس نجران سے آنے والے وفد کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ حضرت صاحبان الحمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے، جہاں یہ واقعہ قرآن شریف میں بیان ہوا سورہ آل عمران میں، کہ اس وقت تک تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو چکا تھا، اور اسی مسجد نبوی میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مسجد حرام یا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہاں انہوں نے اپنی عبادت جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے کیا، اس لیے کہ وہ ادھر ہی رخ کرتے تھے۔ اور مدینہ طیبہ کا جغرافیہ ایسا ہے، جن لوگوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے اللہ ان کا دیکھنا مبارک فرمائے، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو موقع عطا فرمائے حرمین شریفین کی زیارت کا۔ مسجد قبلتین کو آپ دیکھیے کہ وہاں بالکل اپوزٹ سائڈ میں، یعنی وہاں پر بیت اللہ شریف جو ہے جنوب میں ہے مدینے کے، اور بیت المقدس جو ہے وہاں سے شمال میں، ایک دم اپوزٹ، یعنی جو رخ بدلا تھا اپنے حالت نماز میں وہ ایک دم مخالف سمت میں آپ نے رخ فرما لیا تھا۔ اسی مسجد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہلاتی ہے، وہاں پر وہ وفد ٹھہرایا گیا، اس کی پذیرائی کی گئی، جب تک ان کو ٹھہرنا تھا وہیں ٹھہرا کے رکھا گیا، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے الگ ہے۔ اب اس کے بعد میں آؤں اس آیت شریفہ کی طرف جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی فرشتے آئے اور انسانی شکل میں آئے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن شریف سے ہٹ کر اگر ہم اپنا کوئی عقیدہ بنانا چاہیں تو کوئی عقیدہ بن ہی نہیں سکتا، منمانی عقیدہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں قبول ہوگا۔ قرآن شریف میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہم والمؤمنون، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ایمان والے اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا اپنی کتاب میں۔ عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ جو اللہ کی کتاب کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے تھے انسانی شکل میں۔ مفسرین فرماتے ہیں زیادہ تفسیریں جو وہ اس طرف ہیں کہ وہ تینوں مشہور ملائکہ تھے، حضرت جبریل تھے، حضرت میکائیل تھے، حضرت اسرافیل تھے، اور یہ تینوں انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں۔ اب آپ کو کیسے معلوم نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ حضرت نے ان کے لیے کھانا تیار کروایا، اور اس کھانے میں ایک جگہ سورہ ہود میں اس کو فرمایا بِعِجْلٍ حنیذ، یعنی بھنا ہوا بچڑا، اور سورہ زاریات میں فرمایا عِجْلٍ سمین، تلا ہوا بچڑا۔ دونوں لفظ کو مفسرین نے اس طرح جمع کیا کہ بھی مہمان ہیں، خدا جانے ان کی کیا پسند ہو کیا ناپسند ہو، تو بچڑے کا کچھ حصہ انہوں نے بھون کر لایا اور کچھ کو تل کر لایا، اب ان کے سامنے رکھا۔ لیکن فرشتے جو ہیں وہ فرشتے ہیں، اللہ نے کھانا پینا ان کی تقدیر میں نہیں رکھا ہے، ان کی فطرت میں نہیں ہے، وہ کھا ہی نہیں سکتے تھے۔ جب انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ یہ فطری خوف، جتنے فطری انسان کے فطری تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر انسانیت کے لیے ان کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ نہیں بن سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام نے جب وہ لاٹھی ڈالی اللہ کے حکم سے اور وہ لاٹھی سانپ میں تبدیل ہو گئی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑو موسیٰ، اس کو ڈرو نہیں۔ اس کا معنی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ فطری خوف اور فطری ڈر جو ہے یہ مقام نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لگا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسا ہماری قبائلی زندگی کا انداز ہے، شاید ہم سے کوئی دشمنی رکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت کو خوف لگا، اور پھر اس وقت فرشتوں نے اپنا آپ کو کھول دیا کہ ہم انسانی شکل میں اصل میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کو تو ہم خوشخبری سنانے آئے ہیں حضرت اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی، بیٹے کی بھی اور پوتے کی بھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ ہم قوم لوط، ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں اصل میں بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف، ہم قوم لوط کے لیے عذاب لے کر آئے۔ اور پھر وہ واقعہ پورا جو ہے اس کو آپ سورہ ہود میں دیکھ لیجئے، سورہ زاریات میں دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں کی، بہت درخواست کی اللہ رب العزت سے کہ قوم لوط سے عذاب کو ٹال دیا جائے، لیکن رب کائنات نے فرما دیا
غیر مردود، تمہارے رب کا حکم آ گیا ابراہیم، اب اس کو رد نہیں کیا جائے گا، نہیں ٹالا جائے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مہمان نوازی، مہمانوں کا اکرام، یہ حضرات انبیاء علیہ نبی صلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ کیا تھا؟ آپ نے کتنے واقعات حکایت الصحابہ میں پڑھا ہوگا کہ کس درجے میں ان کے اندر ضیافت، مہمان نوازی رچی بسی ہوئی تھی کہ کوئی مہمان آ گیا تو اپنے آپ کو نہیں، اپنی اہلیہ کو نہیں، اپنے معصوم بچوں کو بھی انہوں نے بھوکا سلا دیا اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا۔ یہ ایک خاص کہنا چاہیے کہ حصہ ہے دین اسلام کا۔ میرے بھائیوں، بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ دور جدید نے جو ہم کو متاثر کیا، ہم متاثر نہ ہوتے اگر ہمارے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہوتا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں ہوتی جن کو آپ نے حج وداع کے موقع پر ہمارے حوالے کیا تھا۔ اس لیے کہ شرط کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا جب تک تم انہیں تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، لیکن چونکہ کتاب چھوٹی، سنت رسول چھوٹی، اس لیے ہر چیز ہم کو متاثر کر گئی۔ آج کے دور میں اللہ مجھے معاف فرما، مہمان جو ہے وہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وہ عقیدہ جو عقیدہ بالتقدیر ہے، تقدیر پر جو ہمارا عقیدہ ہے، ہر آنے والا اپنی تقدیر سے کھاتا ہے۔ کوئی میری تقدیر کا ایک دانہ کھا لے، میری تقدیر کا ایک گھونٹ پانی پی لے، یہ اللہ کی کائنات میں ممکن نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی روزی اپنے ساتھ لاتا ہے، لیکن ہمارا یہ ہے کہ میری کمائی، میرا گھر، میرا کچن، اور میں متاثر ہو جاؤں گا، جبکہ مہمان جو ہے اس کی آمد احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عمران صاحب مدد اللہ العالی جو میرے بھی استاد ہیں، میرے سمدھی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن میرے استاد ہیں۔ ہم نے جو 5 سالہ کورس کیا اس میں کئی کتابیں، احادیث شریف بھی ہم نے پڑھا ہے، اسے بہت ساری گرامر کی کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ عمر میں مجھ سے کم ہو سکتے ہیں لیکن میرے استاد ہیں وہ، اور ان کا اور ان کے رفقا جو ہیں انہوں نے جو مل کر یہ پروگرام بنایا ہے یہاں پر اپنے ضیافت کا مہمانوں کے لیے، بطور خاص اس شہر میں اپنے طرز کی انوکھی درسگاہ، بچیوں کی اقامتی درسگاہ میں نہیں سمجھتا کہ پورے شہر میں کہیں اور ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر، اور کتنے نشیب و فراز سے یہ گزرے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب مدد اللہ العالی بھی اور ہمارے دوسرے جو علماء بیٹھے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے کیسے کیسے حالات سے گزرے، کیسی کیسی مخالفتیں، لیکن اللہ کی غیر معمولی مدد شامل حال رہی اور اللہ نے ان کو قائم رکھا، اور آج ادارہ جو اس حال میں، اور یہ بہت ہی، میں آپ سے عرض کروں، مجھے معلوم ہے جیسے صالحات جو مالیگاؤں کا ہے، آج بھی کچھ علماء ایسے ہیں جو اس سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کی علمی وہ ہے، اس میں کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد بھی صالحات جو ہے مالیگاؤں کا، پھر وہاں کی کتنی مطلب بچیوں کے مدرسے کیا کیا مقام رکھتے ہیں وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو اس طرز کا یہاں کا یہ مدرسہ، اب اس کے لیے جو ان بچیوں کے والدین، ان کے والد، ان کے والدہ اور وغیرہ وغیرہ جو آتے ہیں، یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے کہ بھئی ان کی مہمان نوازی، اس لیے کہ اتنے بڑے شہر میں آج کے وقت میں زندگی جتنی تیز رفتار ہو گئی ہے، آدمی کے لیے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا، بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ ہماری شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ جو چیزیں اس عبادت کی معاون اور مددگار ہوتی ہیں وہ خود بخود عبادت بن جاتی ہیں، یہ ہمیشہ خیال رکھیے۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، روزہ رکھنا ایک الگ فریضہ ہے، وہ خدا نہ خواستہ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھے روزہ تو ہو ہی جائے گا نا، لیکن سحری سنت، اور اس کے بعد کیونکہ روزے سے لگی وہ بھی عبادت ہے۔ افطار حالانکہ روزہ مکمل ہو رہا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح سے جتنی چیزیں عبادت میں معاون اور مددگار ہوں وہ سب کی سب عبادت بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رزق حلال کا کمانا شریعت مطہرہ میں عین عبادت ہے، اس لیے کہ ساری ہماری عبادات کا انحصار جو وہ رزق حلال پر ہے۔ ہمارا کھانا حلال کا ہو، ہمارا کپڑا حلال کا ہو، ہمارا پینا حلال کا ہو تو بات بنے گی، ورنہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی فرق پڑ گیا تو پھر ہمارے سجدے اور ہماری عبادات جو ہیں وہ بے معنی ہو کے رہ جائیں گی۔ بہرحال یہ چونکہ مدرسہ جو دین کا ایک قلعہ ہے،
یہ اس کے تعلق سے، اس کی خدمت کے تعلق سے ہے۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی کہ ایک ثواب جاریہ ہے کہ ہم چلے جائیں گے۔ کہ قرآن شریف نے فرمایا سورہ یاسین شریف میں، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہاں ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں جو کچھ یہ آگے بھیجتے ہیں اور جو کچھ یہ پیچھے چھوڑتے ہیں۔ تو آگے بھیجنے والے تو ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ اعمال جو ہمارے پیچھے رہ جائیں، وہ یہی اعمال، ان اعمال میں یہ عمل ہے کہ ہم چلے جائیں گے اور ہمارا جو تعاون اس میں ہے، جب تک یہ عمارت قائم رہے گی اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، وہ اللہ کی ذات ایسی ہے، ایسی عطا فرمانے والی، ایسی دینے والی، حیرت ناک بات۔ حدیث شریف میں فرمایا کسی کار خیر کا، کسی نیکی کا حکم کرنے والا ایسا ہی ہے کفاعلہ، جیسا اس کا کرنے والا۔ یہ آپ بتائیے کسی نیکی کا حکم کرنا کتنا آسان ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا کرنا تو ظاہر مشقت طلب ہے نا۔ لیکن یہ دین ایسا ہے، وہ ارحم الراحمین، ایسے عطا فرمانے والے، کوئی بھلائی کا حکم کر دے اور اس کے اوپر کوئی اگر لبیک کہہ کے اس پر عمل کر لے تو وہ ایسے عطا فرمانے والے ہیں کہ اس حکم کرنے والے کو بھی ویسا ہی نوازتے ہیں جیسا اس عمل کرنے والے کو نوازتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے مواقع کم آتے ہیں ہمارے لیے ثواب جاریہ کا، اس لیے میری بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم اور آپ، ہمارے لیے بھی اور ہمارے مرحومین کے لیے بھی ایک سنہرا موقع ہے کہ جیسے ہم چلے جائیں گے، ہمارے جو رفقا اور ہمارے جو اقربا جو چلے گئے، ہمارے والدین اور دوسرے اقربا، ان کے لیے بھی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اس ثواب جاریہ میں ان کا بھی حصہ لگائیں، اپنا بھی حصہ لگائیں۔ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے اس کار خیر کی طرف، ان کو بھی ہم متوجہ کریں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اس حدیث شریف کی روشنی میں ہماری تھوڑی سی زبان کی حرکت، انشاءاللہ وہ جو کچھ دیں گے اس میں بھی ہمارا حصہ اللہ کی جانب سے لگا دیا جائے گا۔ یہ ایسا موقع ہے۔ بس اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والوں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔ ماشاء اللہ، ابھی آپ استاد محترم حضرت مولانا الحاج محمد مصطفیٰ صاحب مدظر اللہ العالی سے ان کے مواعظ حسنہ سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی عرض کروں گا اس میں یہ بات کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر ہمارے بس کے نہیں ہوتے یا ہماری حیثیت نہیں ہوتی، لیکن ہماری کوشش اور ترغیب اگر سے کوئی اس عمل نیک عمل میں شامل ہو جائے تو ہمارے لیے بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ اور بارہ اس کے تجربات ہوئے کہ ہم بعض اوقات جو ہے 100 روپیہ اور 200 روپیہ نہیں دے پاتے، مگر ہماری ترغیب پر جو ہے وہ ہزاروں روپیہ لوگ جو ہے اس کام کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ ہم اپنی ذات سے بھی کوشش کریں کہ اس تعمیر کا حصہ بنیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے ذریعے بھی جو ہے کچھ لوگ اس میں شامل ہوں۔ ہماری خوش نصیبی، خوش بختی ہے کہ اس وقت ایک اور استاد محترم حضرت مولانا الحاج سراج قاسمی صاحب مدظر اللہ العالی اس وقت تشریف فرما ہیں۔ میں چاہوں گا کہ حضرت سے ہم استفادہ کریں، آپ تشریف لائے ہیں۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی اور اسٹیج پر جلوہ فرما حضرات اہل علم، اس وقت ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت ہی نازک اور بہت ہی آزمائشی اور امتحانی دور ہے، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے ایمان کے امتحان کا یہ وقت ہے۔ لیکن عام طور پر اگر نظر دوڑائی جاوے اہل ایمان کے معاشرے پر، تو جیسے یہ آزمائش اور امتحان کا وقت ہے اور خصوصاً ایمان کے امتحان کا وقت ہے، تو اتنی ہی ہم لوگوں میں غفلت طاری ہے۔ ہم لوگ دینی اعتبار سے بھی دن بدن پچھڑے جا رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی پچھڑے جا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل نہیں دیے ہیں، وسائل بہت دیے ہیں،
لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو وسائل دیے ہیں، جو اسباب دیے ہیں، مال ہے، دولت ہے، صلاحیتیں ہیں، تجارت ہے، بزنس ہے، کارخانے ہیں، تو ہم ان وسائل اور اسباب کو ایسی جگہ لگا رہے ہیں کہ جو لگانے کا محل نہیں ہے۔ ناگپور اتنا بڑا شہر ہے، تو اس شہر میں اگر دیکھا جاوے کہ انگلش میڈیم کے اسکول، معیاری اسکول جو اسٹینڈرڈ اسکول ہوں، نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے اور آبا اجداد نے جو کچھ انجمن کی شکل میں، قدوائی کی شکل میں، ابوالکلام آزاد کی شکل میں جو اسکولیں، کالجیں وغیرہ قائم کیے، وہ ضرور ہے۔ اگرچہ کچھ احباب اس کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ اس شہر میں اگر کسی کی معیاری اور اسٹینڈرڈ انگلش میڈیم کی اسکول ہے تو یا تو وہ 3 خداؤں کے ماننے والے کی ہے، یا ہزاروں اور لاکھوں خداؤں کے ماننے والوں کی ہے۔ اور ہمارے بچے، ظاہر بات ہے ہم ان کو گھر میں بٹھا کے نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت انگلش کا، انگریزی کا دورہ ہے، اور معیاری ایک اسٹینڈرڈ تعلیم کا دورہ ہے، پورے عالم میں چرچا ہے۔ تو لوگ جن کو کچھ بھی سہولت حاصل ہے وہ اسی طرف رخ کر رہے ہیں، اسی طرف رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہمارا پچھڑا پن ہے۔ اور اب جو گورنمنٹ کی اسکولیں ہیں، تو گورنمنٹ پچھلے کئی سالوں سے جس کوشش میں ہے نصاب کی تبدیلی کے سلسلے میں، اور 1000 سال پہلے جو یہاں کا معاشرہ تھا، جو یہاں کا کلچر تھا، اس کو وہ واپس لانے کے فکر میں ہیں، جبکہ ہمارے علماء اس کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ تو اب ہماری جو بھی اسکولیں ہیں، چاہے وہ کارپوریشن کی ہوں اور چاہے کوئی اور گورنمنٹ کی اسکول ہو، اب ان سب کے نصابوں میں بھی شرکیہ اور کفریہ چیزیں ڈالی گئی ہیں، داخل کی گئی ہیں، اور وہ ہمارے بچے اب پڑھا کر کے وہی واپس آئیں گے۔ علماء نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صبح کو ہمارا بیٹا بیٹی ایمان کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوگا، اور شام میں وہ اسکول سے نہ جانے کیا کیا پڑھا کر کے پتہ نہیں اپنا ایمان محفوظ رکھ کے لائے گا کہ نہیں لائے گا۔ ہم کو دوبارہ اس کو شام میں کلمہ پڑھانا پڑے گا، لیکن ہم ہیں دوبارہ۔ تو اس لیے ہمیں، اور دینی اعتبار سے ہمارا پچھڑپن دیکھیے کہ کوئی ہمیں مسجد تعمیر کرنا ہے، یا جیسے مولانا عمران صاحب یہ جو دارالضیوف تعمیر کرانے کا جو ہے فیصلہ کیے ہوئے ہیں، اسے تعمیر کرانا ہے، تو ان کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی 15-20 لاکھ روپے اکٹھا کرنے کے لیے اور فرسٹ فلور تعمیر کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی، اور نہ جانے کہاں کہاں ان کو اپنے جوتے اور چپل گھسنے پڑیں گے۔ یہی حال جو ہے مساجد کا ہے۔ مسجد کے لیے کوئی زمین خریدنا ہے، مسجد کے لیے کچھ تعمیر کرنا ہے، تو ناگپور شہر کی جتنی مساجد ہیں، سب مساجد میں جمعے کے بعد اور نمازوں کے بعد اعلان کروانا پڑتا ہے، تو 10-10 روپے، 15-15 روپے، 20-20 روپے اکٹھا ہوتے ہیں، تب جا کر کے سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال میں مسجد کی زمین کی خریدی ہوتی ہے، اور پھر 2-4-5 سال لگتے ہیں اس کی تعمیر کرنے کی۔ لیکن ہمارا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا پیسہ جا رہا ہے شادی میں، بیٹے کے ولیمے میں یا بیٹی کے نکاح میں جا رہا ہے۔ ایک ایک شادی میں 15-15 لاکھ، 20-20 لاکھ، 50-50 لاکھ، 1-1 کروڑ خرچ ہوتے ہیں۔ ایک شادی میں، ایک ولیمے میں اتنا خرچ ہوتا ہے کہ اس میں 1500 اسکوائر فٹ پہ جو ہے ایک مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے، ایک مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے، یا مسجد کے لیے زمین ایک مشت خریدی جا سکتی ہے، یا کسی مدرسے کی تعمیر کی جا سکتی ہے، یا کسی مدرسے کے مہمان خانے کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو شادیوں میں اتنا خرچ کرتے ہیں کہ 2 مسجدوں کی اس سے تعمیر ہو سکتی ہے بیک وقت۔ لیکن نہیں، یہاں 5000 دے دیں گے تو وہ 2 سال تک وہ رٹتے رہیں گے، ارے 5000 تو دیا تھا، 5000 تو دیا تھا، رٹتے رہیں گے۔ اور کس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں؟
ایسی چیز پر خرچ کر رہے ہیں جس پر ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 نکاح کیے اور اپنی 4 صاحبزادیوں کا نکاح کیے اور ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کیے، ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کیے۔ اور دیکھو لڑکی پر یا لڑکی کے باپ پر نکاح کے موقع پر ایک نیا پیسہ خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو بھی ذمہ داری ہے وہ نکاح کرنے والے مرد پر جو ہے کیا ہے، ذمہ داری ہے۔ وہ مہر کی شکل میں نقد دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، ہر نکاح میں آپ نے مہر کی رقم نقد ادا فرمائی۔ بیٹیوں کا نکاح فرمایا، آپ نے نقد جو ہے مہر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ گنجائش نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس نکاح کرنے کچھ مہر دینے کے لیے ہے؟ کہنے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں جو تم کو زرہ ملی تھی کہاں کیا کی؟ بولے ہاں ہوا ہے، جاؤ فروخت کے لاؤ۔ فروخت کر کے لائے اور 480 درہم میں وہ فروخت ہوئی اور 400 درہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کی مجلسی میں مہر ادا کیا گیا۔ تو نکاح کرنے والے لڑکے پر ہے خرچہ، مہر دے، اور کچھ چھہارا وغیرہ تقسیم کرتا ہے تو اسی مجلس میں خوشی کے اظہار کے لیے چھہارا تقسیم کر دے، رات گزارے، رات گزار کر کے دوسرے دن حسب حیثیت ولیمہ کر دے۔ اگر کسی کو چائے پلا دے گا صبح فجر کی نماز کے بعد، بسکٹ کھلا دے گا، ہو گیا اس کا ولیمہ۔ لیکن ہمارے سارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ سارے اسباب وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ نہ ایسے کام پر خرچ ہو رہے ہیں جو دنیا میں ہمیں کام آئے، اور نہ ایسے کاموں پر خرچ ہو رہے ہیں جو دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کام آئے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصحاب خیر کو توفیق دے رکھی ہے، اور انہی کے دل و گردے کی بات ہے، انہی کی ہمت اور انہی کے ایمان کی مضبوطی کی بات ہے کہ بہرحال مساجد بھی تعمیر ہو رہی ہیں، مدارس بھی تعمیر ہو رہے ہیں، اور دینی تنظیمیں اور تحریکیں بھی انہی کے دیے ہوئے پیسوں پر جو ہے ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں۔ لیکن اس میں جو عموم ہونا چاہیے اور جو اس میں کثرت و ترقی ہونی چاہیے، اور جس بیدار مغزی کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ ان دونوں کاموں کی طرف اس زمانے میں توجہ ہونی چاہیے، میری درخواست ہے کہ اس طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مولانا عمران صاحب جو یہ مشن لے کر کے چلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں روز بروز ترقیات نصیب فرمائے، اور جو اس میں رکاوٹیں ہوں، پریشانیاں ہوں، ان سب کو اپنے فضل سے دور فرمائے، اور ہر مرحلہ ان کے لیے آسان فرمائے، اور دنیا میں بھی قبولیت سے نوازے اور آخرت میں بھی قبولیت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے حضرت استاد محترم حضرت مولانا سراج احمد قاسمی صاحب، جو اپنے زرین خیالات سے ہمیں نواز رہے تھے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اس کو مؤخر کرتے ہوئے مجلس کے صدر حضرت مولانا مرتضیٰ صاحب دامت برکاتہ، جو ایک طویل مدت سے تقریباً 40-45 سال سے مدرسہ مدینۃ العلوم میں گویا اپنے تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں، قاضی شریعت بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو بہت سارے اوصاف سے، صفات سے نوازا ہے۔ حضرت کی شخصیت کے تعارف میں 2 مصرے کہ جبیں پہ سادگی نیچی نگاہیں بات میں نرمی، جمی پر سادگی نیچی نگاہیں بات میں نرمی، یہی اوصاف ہے جو آپ کو محبوب رکھتے ہیں۔ بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا صدر محترم سے کہ وہ خطبہ صدارت اور دعا سے نوازیں۔ حضرات گرامی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حضرت مولانا عمران اختر صاحب نے بہت اصرار کیا کہ ہم نے زمین خریدی ہے اور مہمان خانہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا آنا بہت ضروری ہے۔ میں عموماً کہیں جانا آنا نہیں کرتا، مگر بہرحال ان کے اصرار کی وجہ سے حاضر ہو گیا ہوں۔ میری طبیعت اتنی صحیح نہیں رہتی ہے۔ اپنے اچھی باتیں جناب ساحل صاحب سے بھی اور جناب مولانا مصطفیٰ صاحب سے، اور آخر میں آپ نے مولانا
سراج احمد صاحب سے اچھی اچھی باتیں سن لی ہیں، آپ کے دل و دماغ تو بھر گئے ہوں گے۔ اب گلاس میں جتنا پانی آتا ہے تو اگر اتنا ہی رہے تو ٹھیک ہے، اب اوپر سے ڈالا جائے گا تو وہ تو چھلک جائے گا، گر جائے گا، تو پھر رہے گا ہی نہیں۔ اس لیے میرے کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ایک مختصر حدیث کا ترجمہ اور اس کا مطلب آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا رجسٹر بھی بند کر دیا جاتا ہے، عمل بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر 3 چیزوں کا اس کا جاری رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، یہ عمل انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے نام پر لکھا جاتا رہتا ہے۔ اور علم ينتفع بہ، ایسا علم جس سے نفع ہوتا رہے، جیسے پڑھنا پڑھانا، آپ حافظ ہیں، مولوی ہیں، آپ نے حدیث پڑھایا، قرآن پڑھایا، دین کسی کو سکھایا، اور اس نے پڑھ کر کے سیکھ کر کے دوسروں کو آگے کو سکھایا، اور وہ پھر اور آگے کو سکھائے گا، تو یہ عمل بھی جو ہے انسان کا مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو دعا کرتی رہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آتا ہے کہ ایک آدمی کا ایک دم درجہ آخرت میں بلند ہو جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ مطلب یا اللہ یہ میرا درجہ ایسا کیسے بلند ہو گیا، ایسے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میرا درجہ ایک دم بلند ہو گیا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے، آپ کے پوتے نواسے، اولاد جو ہیں ان کے اوپر ماں باپ کا حق بنتا ہے، تو انہوں نے دعا کیا ہے آپ کے لیے کہ اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا درجہ وہاں بلند کر دیتے ہیں۔ اتنی آسان چیز ہے یہ دعا کرنا، صرف ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا کہ مطلب اللہ ان کو، تو وہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے کہ فوراً وہاں پہ درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی بڑی نیکی تو میں نے کی نہیں تھی کہ اس کا، مگر بعد میں آنے والے یہ اولاد، تو یہ تینوں چیزیں صدقہ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ میں مسجد ہے، مدرسہ ہے، مسافر خانہ ہے، مہمان خانہ ہے، یہ صدقہ جاریہ میں آ جائے گا۔ اور جو ہے علم ينتفع بھی، جو مدرسے چل رہے ہیں، چاہے لڑکیوں کے مدرسے ہوں چاہے لڑکوں کے مدرسے ہوں، بہرحال وہاں تعلیم ہو رہی ہے اور علم کا فروغ ہو رہا ہے، اور وہ پڑھ لیں گے تو پھر آگے دین چلتا۔ اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو دین ہے وہ اسی طریقے سے مطلب کہ ہم تک پہنچا ہے، کہ مطلب ایک نے دوسرے کو پڑھایا، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، یہ دین ہم تک، ہم جو آج کلمہ گو ہیں اور مسلمان ہیں اور اللہ رسول پر ایمان لائے ہوئے ہیں، جنت اور دوزخ کے قائل ہیں، ہم اپنے اعمال کو درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا طریقہ تو یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے، تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز جو ہے اولاد کو نیک بنانا ہے۔ اب ہم اپنے اولاد کو نیک نہیں بنائیں گے اور ایسے ان کو جو ہے کیف متفق زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیں گے، یا ایسی چیزوں میں ان کو ڈال دیں گے جس سے ان کو مطلب دین دنیا کی کوئی وہ نہ رہے، یا دنیا داری تو رہے مگر دین کا ان کو خیال نہ رہے، تو وہ کہاں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو والدین کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی وراثت پہ قابض ہیں، ان کے مال پر، ان کی جائیداد پر، ان کی دکان پر، ان کے کاروبار پر قابض ہیں اور براجمان ہو رہے ہیں، مگر جو ہے ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ 2 جملہ اپنے والدین کے لیے بول دیں، یا اللہ میرے والدین نے میرے ساتھ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، آپ ان کے درجات کو بلند کر دو، ان کی گناہوں کو معاف کر دو۔ تو یہ اتنا کہہ دیتا ہے انسان، تو وہاں مطلب اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، تو صدقہ بھی اس میں آ گیا، اس حدیث کے اندر آ گیا
تعلیم بھی اس حدیث کے اندر آ گئی اور دعائیں بھی آ گئی. تو یہ تینوں چیزوں ہم یہاں پر جمع ہیں کہ مطلب یہاں تعلیم بھی ہو رہی ہے. لڑکیوں کی تعلیم زیادہ ضروری ہے، اس سے معاشرہ بنتا ہے، اور لڑکوں کے بھی مدارس قائم ہے اللہ کے فضل سے، تو اس میں بھی آپ حصہ لیجئے. لڑکیوں کی تعلیم میں بھی اپنی لڑکیوں کو تعلیم سکھائیے، ان کو خدا رسول کے احکام سے آشنا کرائیے، قرآن کی تعلیم دیجئے، حدیث کی تعلیم دیجئے، اور جو ہے اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے، اور صدقہ جاریہ بھی کیجئے. جیسے مان لو یہ مہمان خانہ تعمیر کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ کے اندر ہے. ہمارے مولانا مصطفیٰ صاحب نے قرآن شریف کی آیت سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. میں ایک فارسی کے ایک شعر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. گلستہ کے اندر ایک شعر ہے کہ شنیدم کی ایک روز ابن السبیل نیائے ز مہماں سرائے خلیل، کہ میں نے سنا کہ ایک دن مسافر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر نہیں آیا. یہ جو ضیافت چلی ہے عرب میں، خاص طور سے ضیافت عرب میں ہے، ہمارے ہاں وہ تصور نہیں ہے. عرب میں ضیافت کی بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی مہمان آ گیا تو خود نہیں کھائیں گے، مہمان کو کھلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے تھے، آپ کے پاس تو خیر انتظام نہیں تھا، صحابہ کو آپ نے کہا، تو ایک صحابی آئے اپنے گھر میں، معلوم کیے کہ کچھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں، ان کی ضیافت کرنی ہے. تو گھر میں معلوم ہوا کہ اپنے لیے تو نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاں ہم بچوں کو کچھ کیسا کر کے سلا دیں گے اور مہمان کو کھلا دیں گے تو ضیافت ہو جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مان لیتا ہے تو اللہ کی بات مان لیتا ہے. اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ میرے رسول کے طریقے پہ چلو، میں نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان میں اپنا رسول، وہ جس طریقے سے رہ رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی ہے وہی زندگی آپ بھی اختیار کرو. تو ان صحابی لائے مہمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنی بیوی کو بتا دیا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو بچوں کو تو کسی طریقے سے سلا دو، اور جب ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو تم کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، اور ہم لقمہ اس طرح سے کھاتے رہیں گے گویا کہ ہم کھا رہے ہیں، مگر در حقیقت ہم نہیں کھائیں گے اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا. اس طریقے سے ضیافت کیا ہے. ضیافت جو ہے عرب میں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے ضیافت. ہمارے ہاں صرف نامنل ضیافت ہے کہ اچھا آدمی ہے اور مطلب یہ کہ مالدار ہے تو آئیے آئیے، یہ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی غریب آ گیا تو کہاں سے آ گیا، تو دل ہی نہیں ہے وہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے چونکہ وہ جد امجد ہے عربین کے، تو ان کے ہاں ضیافت کا تھا کہ بلا مہمان کے کھانے نہیں کھاتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ مہمان نہیں آیا تو کئی دن تک انہوں نے کھانے نہیں کھائے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ کھانا نہیں کھائے تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھئی کب تک بھوکے رہیں گے. تو آدمی کو بھیجا گیا کہ بھئی دیکھو کوئی مہمان ملتا ہو تو لائے جائے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لیں گے. تو تلاش کرتے ہوئے ایک جو ہے ہلتا ڈولتا ایک آدمی جنگل میں ملا جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا. اس سے پوچھا گیا، معلوم ہوا تو اس کو بلایا گیا کہ چلو، اس کو ضرورت بھی تھی تو اس کو لائے. مگر جب وہ بیٹھا کھانے کے لیے اس نے اللہ کا نام نہیں لیا. اس نے جو لقمہ اٹھایا تو اللہ کا نام نہیں لیا. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے، یہ کہاں برداشت تھا ان کو کہ ایک آدمی لقمہ کھا رہا ہے، اتنی نعمت عظمیٰ، کیا نعمت عظمیٰ کا استعمال کر رہا ہے اور اپنے مالک کا اور خالق کا اور کھلانے والے کا نام نہیں لے رہا ہے. ناراض ہوئی وہ آدمی فوراً غصہ کیا اس نے کہ اچھا جو ہے مجھ کو میرے دین کے حساب سے مطلب یہ کہ تم تان کر رہے ہو، یہ لو کھانا نہیں کھاتا. وہ واپس چلا گیا. وہ بھی تھا اسی، اب خدا جانے اس کو اسی طرح سے بھیجا گیا ہوگا اللہ کی طرف سے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام پر مطلب یہ کہ اس کا مواخذہ آیا کہ آپ نے میرے بندے کو کھلائے بغیر بھیج دیا آپ نے، اور جو ہے وہ تو مطلب پوری زندگی جو ہے میرا نام نہیں لیتا مگر میں اس کو کھلاتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اس کے لطف و کرم کہ جو اس کا نام نہیں بھی لیتا ہے اللہ اس کو بھی روزی دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو اس کو اتنے سالوں سے کھلا رہا ہوں اور تم ایک دن کے لیے جو ہے ناراض ہو گئے.
تو ابراہیم علیہ السلام کو تنبہ ہوا کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گیا یہ، میں نے جو بسم اللہ کے لیے ان کو اصرار کیا تھا کہ بسم اللہ نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، جو کھلا رہا ہے اس کا نام نہیں لے رہے ہیں، دوسرے کا نام لے رہے ہیں، تو اللہ کو اس سے ناراضگی ہو رہی ہے، تو فوراً دوسرے آدمی کو بھیج کر کے اس کو تلاش کروائے اور وہ کہیں ملا ولا تو لائے، پھر معذرت کیے کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات رکھی کہ مجھے میرے پروردگار نے جو ہے تنبیہ کیا ہے اس کے لیے کہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا اور آپ نے خدا کا نام نہیں لیا، کھلانے والے کا نام نہیں لیا، اپنے پروردگار کا نام نہیں لیا، تو اس کو بھی احساس ہو گیا کہ کیا میرا پروردگار اس طرح کا ہے، یعنی مطلب مجھے کھلا رہا ہے۔ ان کو یہ احساس ہوا، وہ بھی جو ہے کلمہ پڑھا اور جو ہے ایمان لایا ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو اس طریقے سے تو ضیافت جو ہے دراصل وہیں عرب سے چلی ہوئی ہے، اور سارے عرب میں ضیافت بہت زیادہ اہم چیز مانی جاتی تھی۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ گئے تھے، تو ان لوگوں نے ان کو پوچھا نہیں، پانی تک نہیں پوچھا، اور جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی ایک دیوار گر رہی تھی اس کو درست کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آبجیکشن لیا کہ ان لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کیا، ان کے اوپر حق تھا ضیافت کرنے کا، پوچھتے کھلاتے پلاتے، مگر انہوں نے کیا نہیں، آپ نے ان کے ساتھ کیسے احسان کیا؟ تو خیر وہ قصے کی بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے وہ، مگر گویا ضیافت نہ کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے ان پر آبجیکشن لیا اور حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوکا اس کے اوپر کہ مطلب انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اور آپ جو ان کا وہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے کچھ باتیں آپ کو زیادہ کہہ دی، یہ وقت نہیں ہے اتنا، وقت بہت قلیل ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو جس مقصد کے تحت میں یہ جگہ خریدی گئی ہے، جس مقصد کے لیے، اس مقصد میں مطلب ہم ان کا تعاون کریں، مولانا عمران اختر صاحب کا اور جناب لیاقت احمد صاحب کا، کہ انہوں نے اس کو یہ بیڑا اٹھایا ہے، تو ہم اس پہ تعاون کریں، زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے جلدی سے جلدی جو ہے اس کو جو ہے اس لائق بنائیں، تاکہ اس میں مہمان ٹھہریں اور وہ ثواب ہمارے لیے اور ہمارے بزرگوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہم دنیا آخرت دونوں کے اندر سعادت مند ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام منک السلام، حینا ربنا بالسلام، ادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالی یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، ویا منور القلوب نور قلوبنا بنور معرفتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک الصحة والعافیہ، نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم انا نعوذ بک من الاربع، من علم لا ينفع، من قلب لا یخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع۔ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما، غفلتوں لاپرواہیوں کو معاف فرما۔ کہ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرہ باطنہ سب گناہوں کو معاف فرما۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو زمین خریدی گئی ہے ضیافت کے مہمانوں کے لیے بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے، اس کے اندر جو مولانا عمران اختر صاحب کو اللہ پوری کامیابی نصیب فرما اور اس کو جلد سے پائے تکمیل تک پہنچا، اور جس مقصد کے لیے کیا اس مقصد میں ان کو کامیابی نصیب فرما، اور اس راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور فرما، اور ہم سب جو اس مجلس کے اندر جمع ہوئے ہیں اللہ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ فرما۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ وازواجہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولانا شاکر صاحب آئیے نا، آئیے یہ مولانا ریاض صاحب کو بھی لو سامنے۔ مولانا عمران صاحب آپ مولانا عمران صاحب ارے آؤ یار، تم جوان ہو، کچھ تو ضرورت ہے نا۔ چلو نہیں آؤ، ان کو تو حافظ سلیم صاحب کو دو، حافظ سلیم صاحب
लाइव प्रोग्राम्स इंडिया, जो बदल दे आपकी दुनिया।